بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموماً میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں جو ہے نا وہ غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم جو اپنے معاملات اپنے دنیا میں ہم جو چیزیں اگر ہم کچھ پڑھ بھی رہے ہیں یا کچھ بھی تو ہمیں غور و فکر کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ تو سیکنڈ کے اللہ پاک نے زمین و آسمان میں نشانیاں بھی رکھی ہیں، کسی پر وہ پردے کھول دیتا ہے، کسی پر وہ کس طرح تو یہ اپنا اپنا ہر کسی کے کون کس لگن سے کیا پڑھ رہا ہے، تو اللہ پاک کو اس کے ہاں کیا منظوری ہے تو وہ پھر کیا اس کے اوپر جو ہے نا وہ پردے کھولتا ہے یا اس کو کہیں پہ وہ کسی چیز کا علم دے دیتا ہے یا کچھ چیز ظاہر کر دیتا ہے۔ تو دوسری چیز آج اللہ کے ناموں کی یہی ہے کہ میں نے جیسے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، میں نے درود تنجینہ پڑھا تو 2 دفعہ اوپر چھت پہ ایسے پڑھا فجر کی نماز کے بعد، تو میرے ساتھ ایسے میں نے کچھ دیکھا۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے، پھر بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی زیادہ۔ تو اسی طرح میں نے اللہ پاک کے نام پڑھے، مجھے زبانی تو نہیں تھے یاد، تو میں نے نا جو میرے مائنڈ میں آنا ایسے ہی نا میں نے وہ بے شمار بیت کیا، جتنی دیر میں نے وہاں پہ واک کی چھت پہ، تو لگاتار اگر ایک نام پڑھنا شروع کیا ہے تو وہی اللہ کا نام پڑھ رہی ہوں۔ تو اس میں بھی میں نے اللہ کا بڑا کرم دیکھا، ڈفرینٹ ٹائپ۔ تو یہ ہے کہ ان ناموں کی بھی اتنی برکت ہے اللہ پاک کے ناموں کی کہ آپ عام بندے کو بھی بلائیں نا، گھر میں آپ کے 2-4 بچے ہیں ڈفرینٹ ناموں سے، آپ جس بچے کو پکارو گے ظاہر ہے وہی آپ کی بات سنے گا، وہی آپ کے بات کے لیے کہ مجھے بلایا گیا وہ آئے گا۔ جب آپ اللہ پاک کے نام بلاؤ گے، آپ اللہ پاک کے نام پڑھو گے تو اللہ کو اس طرح اس کے ذاتی اس کے صفاتی نام سے بھی بلاؤ۔ ذاتی نام تو اللہ پاک ہے، وہ تو الحمدللہ ہم دعاؤں میں مانگتے ہیں۔ اگر اللہ پاک کو اس کے صفاتی ناموں سے بھی پکارو گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول کرے گا، آپ کی جو ہے نا حاجات سنے گا، آپ کی التجائیں سنے گا وہ۔ تو کچھ نام ہی ایسے ہیں اللہ پاک کے کہ آپ ان کے مطلب دیکھو، آپ اس طرح اپنی حاجت کے مطابق وہ نام اللہ پاک کے ورد کرو تو انشاءاللہ آپ کی جھولی کبھی بھی خالی نہیں رہے گی۔ اللہ پاک کے کچھ نام ہیں مجھے زبانی اس وقت یاد نہیں تھے، تو میں نا چھت پہ میں نے جب القدوس نام پڑھا اللہ پاک کا تو ایسے سفید بادل آئے، اتنے پیارے سفید بادل بھر گیا آسمان، اور میں نے کثرت سے یہ نا ورد کیا، جب بھی اس کو کثرت سے کیا سفید روئی کی طرح سفید بادل آئے اور اتنی تیز اس کے بعد بارش ہوئی اللہ کی رحمت۔ اور میں نے ایسے ہی شکور نام پڑھا، مجھے یاد تھا یہ بھی اللہ پاک کا نام ہے، تو یا شکور اللہ ایسے ورد کرتی رہی نماز فجر کے بعد۔ تو مجھے ایسے لگا کہ میری دور آسمان دور تک میں دیکھ رہی ہوں، کچھ نہ کوئی مجھے نظر آ رہا تھا، یعنی کہ اس قدر میرا دل کہتا تھا یہ نا شاید نظر کے لیے بیسٹ ہے کہ کسی کو نظر کا مسئلہ ہے تو یا شکور اللہ وہ پڑھتا رہے تو اس کا کوئی وظائف بھی ہونے۔ ایسے میرے مائنڈ میں آیا کہ یہ نا مجھے لگتا ہے کہ اس سے کیونکہ اس میں نظر میں مجھے کافی نا ڈفرینٹ لگ رہا ہے ڈفرینٹ، تو مجھے ایسی جب چیزیں فیل ہوئی تو میں نے ایسی بائی چانس ایون کہ میں اس کو سرچ نہیں کیا تو یوٹیوب پہ میں نے اس کی ڈفرینٹ وظائف سنے کہ جو نظر کے حوالے سے یا شکور اللہ کہ جن کو نظر کا مسئلہ ہے تو اس طرح آپ کی اینک اتر جائیں۔ ابھی میں نے وہ کھول کے نہیں دیکھے کس طرح انہوں نے کتنی پڑھائی کا بولا ہے، لیکن نا میں وہ دیکھ رہی جو ہیڈنگ جیسے دی ہوتی ہے تو اوپر وہ ٹائٹل وغیرہ تو میں دیکھ رہی تو وہ نظر کے لیے نا یا شکور اللہ کا بتایا گیا، تو میں خوشی ہو رہی کہ یہ تو مجھے خود محسوس ہو رہا تھا کہ میں دور تک آسمان میں دیکھ رہی ہوں، مجھے کچھ ایسا کچھ زیادہ جیسے دور تک دکھائی دے رہا ہے، تو اللہ کا کرم تھا یہ بھی۔ تو اسی طرح یا جبار ہو یا قہار ہو، جب وہ پڑے تو ایسے کالے سیاہ بادل آئے اور ایک دم کالی گٹاس ہی چھا کے ایسے اتنے زبردست کالے وہ بادل اور جو سرمئی اور کالے ہوتے ہیں نا، پھر مجھے ہو بھی آنا شروع ہو گیا۔ میں جب یہ کثرت سے پڑھا تو اس طرح وہ ایسے پورا آسمان بھر گیا، اندھیرا چھا گیا اور بارش بھی خوب ہوئی، میں پھر نیچے آ گئی چھت سے۔ تو اس طرح اللہ کے ہر نام کی اپنی ایک تاثیر ہے، اور جب بھی آپ کوئی مسئلہ ہو تو آپ
اس کو کثرت سے ورد کریں گے نا اللہ کے نام کو، تو میرا نہیں یقین کہ آپ کو دعا بھی اس کے بعد مانگنے کی مطلب بھی ضرورت پیش ہے، اس سے پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جانی ہے اللہ کے فضل سے۔ یہ اس کیونکہ ہم پکار ہی اللہ کو رہے ہیں، تو دعا ضروری ہے۔ اللہ پاک کا وہ بھی حکم ہے کہ مجھ سے مانگو، وہ پسند کرتا ہے ہمارا اس سے دعائیں کرنا، مانگنا۔ یہ نہیں کہ آپ نے دعا چھوڑ، لیکن آپ اس کا اگر کثرت سے ورد کرتے ہو سکتا ہے آپ کو پڑھتے پڑھتے آپ کی وہ جولی بچ جائے، آپ کے جو ہے نا خواہش، آپ کی حاجت پوری ہو جائے۔ تو اسی طرح اللہ کا نام ہے یا رزاقو، اور جو خدا نہ ہستا جو غریب غربا یا آج کل مہنگائی ہے کوئی مسئلہ ہے آپ کو روٹی روزی کا، تو آپ اس کا ورد کریں، اس کا بلکہ ایک شیخ الوظائف صاحب نے بتایا تھا کہ آپ وضو میں ہو یا نہ وضو میں ہو، رات سوتے وقت آپ 33 بار بس انگلیوں پہ پڑھ لیں تو آپ دیکھیں۔ اور میں نے ایک دفعہ وہ کیا، واقعی اگلے دن ایسے اللہ کا کرم ہوا، رزق کدھر سے آ رہا ہے کوئی پتہ نہیں، تو ماشاءاللہ فضل تھا۔ پھر اسی طرح اللہ پاک کا ایک نام ہے یا وہاب اللہ، تو اس کے بھی خیر شیخ الوظائف صاحب نے بہت سارے بتائے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہی ہیں وہ وظائف، ابھی وہ تو خیر میں نے نہیں کیے، لیکن اس کا یقیناً اس پہ بھی بہت کرم نوازی ہوگی، کیونکہ وہ اس کا مطلب ہی ہے یا وہاب اللہ کا کہ بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ تو آپ اللہ پاک کے ان ناموں کے مطلب دیکھ کے آپ ان کا ورد کیا کریں اپنی حاجت کے حوالے سے، تو لازمی انشاءاللہ آپ کی حاجت فلفل ہوگی۔ اسی طرح ایک اللہ پاک کا نام ہے یا مجیب اللہ، اس کا مطلب بھی قبول کرنے والا۔ تو جب آپ دعائیں کرتے ہو تو اس پر بھی یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ ہماری دعا قبول فرما لیں، ہم یہی مطلب اللہ پاک سے یہی دعا فرماتے ہیں، یہ مطلب کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، یا اللہ ہماری دعا یہ قبول کر دے، یہ حاجت قبول کہ ہمارا یہ معاملہ جو ہے نا یہ ٹال دے، ہماری یہ پریشانی ختم کر دے، ہماری یہ دعا قبول کر لے۔ تو یا مجیبو اللہ کا مطلب ہی ہے کہ قبول کرنے والے۔ تو اس طرح بے شمار نام ہیں جن کے بہت سارے پیارے پیارے مطلب اور بہت تاثیر والے ہیں، تو یہ ہے کہ آپ ان ناموں سے ضرور اللہ پاک کو پکاریں، اپنی جو بھی حاجت ہے تو اس طرح اللہ پاک سے طلب کریں۔ اور اسی طرح یا نافع اللہ، اس کا مطلب یہ نفع پہنچانے والا۔ پھر اس کے بعد ایک اور ہے یا ذل جلال والاکرام، اس کے بے شمار فائدے بتاتے ہیں، اس کے تو کہتے ہیں آپ پڑھو تو آپ کی ایسے چٹکی میں مطلب دعا قبول ہوگی، اس قدر اس کی وہ تاثیر ہے۔ تو اس طرح اور بھی اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام، ان کے پیارے پیارے مطلب، اور اسی طرح جس طرح مطلب ہے اسی طرح ان کی جو ہے نا تاثیر ہے، اور اسی طرح وہ آپ کی حاجت ظاہر ہے جب ہم پکار ہی اللہ کو رہے ہیں تو آپ کی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ تو جس کا جو مسئلہ ہو اللہ پاک کے نام پڑھیں، نیٹ سے بھی مل جاتے ہیں ان کے مطلب میں، ویسے بھی تو اپنے جو بھی حاجت کے مطابق پڑھ لیں۔ مین مسئلہ تو آ جا کے روٹی روزی کا ہوتا ہے، تو وہ آپ اس کے لیے یا رزاق کو بیسٹ ہے یا وہاب اللہ بیسٹ ہے، ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں۔ ایک اور ہے یا غنی اللہ یا مغنی اللہ، اگر ان کو ملا کے بھی پڑھ لیں تو کہتے ہیں بڑا اس کا بے شمار فائدہ ہے، تھوڑے سے ورد کا بھی۔ تو یا غنی اللہ میں نے وہ بھی ویسے پڑھا تھا، اور واقعی اس کا ایسے آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ کے جولی کیسے بھر گئی، اور اللہ پاک بے پرواہ دے دیتا ہے اس پہ، تو اس قدر مطلب اس کا فائدہ وہ میں نے پڑھا تھا اس کو بھی۔ تو اس طرح میں نے کئی اللہ پاک کے نام جو ہے نا ان کو ورد کیا۔ پھر کھلے آسمان تلے جب کرو تو آپ کو اللہ پاک کی نشانیاں بھی نظر آتی ہیں، اور وہ اپنی اپنی قسمت ہے کہ اللہ پاک کس پہ کتنا کرم کرتا ہے اور کس طرح اس کو کیا کچھ دکھاتا ہے، باقی اللہ پاک کی مرضی اور آپ کی کوشش۔ تو اپنے جو ہے نا اللہ پاک سے مانگتے رہیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں مجھے، اور اللہ پاک کے ناموں سے اس سے مانگیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی ملے گا، اور انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ بس اتنا سا میرا یہ ٹاپک تھا آج کا، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔